ہم نے صرف پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا میں اس مجبوری کے پیش نظر کے جواب دینا تھا، لفظ خطا جو ہے اس کا استعمال کیا، اور اب اس کا ہم مطلب بتائیں گے کہ وہ مطلب کیا ہے۔ یہ جو لفظ خطا ہے، اگر اس لفظ کو کوئی مترادف سمجھتا ہے، معاذ اللہ مترادف گناہ کا، غلطی کا، سیئہ کا، نقص کا، عیب کا، تو وہ پھر اپنا منہ بند رکھے، کبھی بھی لفظ خطا نہ بولے۔ ہماری زبانیں کٹ جائیں، ہمارے کلیجے پھٹ جائیں، ہماری جانیں جسم سے نکل جائیں، اس وقت سے پہلے کہ جو وقت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی معاذ اللہ توہین کرنے کا وقت ہو، گستاخی کرنے کا وقت ہو، اس سے ایسی زندگی سے کروڑہ درجہ موت اچھی ہے۔ جس بنیاد پر ہم نے بولا وہ ہمارے اصول میں لکھا ہے، خود حدیث میں لکھا ہے، دور دور تک توہین یا گستاخی کی بو بھی اس میں موجود نہیں، بلکہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اجر کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ پیر صاحب کے کلام کی تشریح مختصر ہم نے کی ہے، اپنی طرف سے کوئی کلام ہی نہیں کیا، ان کے کلام کی تشریح کے طور پر وہ لفظ اگلے بولے ہیں۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ زندہ ہوتے، خدا کی قسم میرا یہ نظریہ بولتا ہے کہ ان لوگوں کو 100 جوتا مار کے ایک شمار کرتے کہ تم میری طرف ایسی باتوں کو منسوب کر رہے ہو جنہیں پیر صاحب اپنا مخالفین کہہ کے بول رہے ہیں۔ یہ آج کے لوگ کیوں نہیں ان کو اپنا مخالفین کہہ کے بول سکتے؟ اور ایسے علمی یتیم کروڑ بار بولیں، ہم ان کی بولتی بند کریں گے، اور پیر صاحب کا فیض قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ میری طرف سے کھلی آفر ہے، ہند میں، پاکستان میں، دنیا میں کوئی آدمی اس شرط پر کہ جس پر پیر صاحب مخالفین کی دلیل کو ذکر کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں، تو یہ پیر صاحب کے جواب کی تشریح 4 لائنوں میں کر دیں، 1 میں کر دیں، 2 میں کر دیں، اور میرے ذمے جو غلطی آتی ہے وہ بتائیں کہ پیر صاحب نے تو یہ مطلب نہیں لیا تھا، تم نے مطلب کیسے لے لیا۔ جو بددیانتی کرنے والا ٹولہ ہے، ہم ان کو شاید قیامت میں بھی معاف نہ کریں، اور پیش کریں گے ان کو گربانوں سے پکڑ کے پاک سیدہ کے سامنے۔ میں نیک پاک پیروں شہزادوں، نیک پاک آل سادات، ان کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، لیکن روافضی چرنوں میں چرنے والے اور پھر اہل سنت کے نظریات پر مست ہاتھیوں کی طرح چل کے رونگنے والے، ان سے کہہ رہا ہوں۔ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی آپ نے رابطہ فرمایا، اور شاہین فکر رضا حضرت پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری رضوی حافظ اللہ تعالی، آپ نے بھی فون پہ مجھ سے بات کی۔ بر صغیر کی عظیم روحانی درگاہ شرق و شریف کے سجادہ نشین حضرت میاں ولید احمد شرق پوری حافظ اللہ تعالی، آپ کو بنفس نفیس یہاں تشریف لے آئے، اور میرے استاد محترم استاد العلماء علامہ مفتی محمد ظہور احمد جلالی صاحب حافظ اللہ تعالی، آپ بھی بنفس نفیس تشریف لے آئے۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے پاشید میں۔ شان سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تقدس کے لیے ہم ہر لحظہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر سیدہ پاک کے مقام پر پہرا دینے کے لیے تیار ہیں اور تیار رہیں گے، اور کسی گستاخی کی بو کی بھی ان کی طرف نسبت نہیں ہونے دیں گے۔ کسی ہم عظمت رسول کے پاس باں، ہم چادر بطول کے پاس باں۔ اہل سنت یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ شروع سے ہوتا آیا اور ہوتا رہے گا، اور اس کی وجہ سے اہل حق نے کبھی بھی حق بیان کرنا نہیں چھوڑا، اور انشاءاللہ ہم بھی نہیں چھوڑیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے اقامت دین اور فہم دین کے مختلف پروگرام جاری ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت، عقیدت کو، ان کے احترام کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک حصہ سمجھتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ذات عالی صفات ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و الفت کا مرکز ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ماضی میں ایک نہیں دو نہیں اس سلسلہ میں بہت سی کانفرنسیں، سیمینار اور اجتماعات کا انعقاد کیا ہے، اور یہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ سالانہ جنت البقیع کانفرنس کے عنوان سے ہم حضرت سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے مزار مقدس کی بحالی کے لحاظ سے بھی اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اور اس سلسلہ میں نجد کے جن لوگوں نے انہدام جنت البقیع کے لحاظ سے امت کے سینے زخمی کیے، ان کے خلاف ایک ننگی تلوار کی حیثیت میں 12 مہینے ہم اپنا پیغام حق واضح کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو کبھی آل پاک کا نام لیتے ہیں اور دوسرے وقت وہ انہی لوگوں کے ساتھ بغل گیر بھی ہوتے ہیں جو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے گستاخ ہیں، اور جن کے اکابر کی گستاخیاں ہیں، جن کی اپنی گستاخیاں ہیں، ان کے ساتھ بغل گیر ہو کر کچھ لوگ پھر اہل بیت کی محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں سے پیار بھی کرتے ہیں۔ یہ عجیب ایک صورتحال معاشرے میں پائی جا رہی ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چلتے ہوئے 14 صدیوں میں اہل سنت و جماعت کا جو موقف رہا ہے، عقیدہ رہا ہے، شبنم سے شفاف، آج بھی اللہ کے فضل سے اسی پہ ہم قائم ہیں اور اسی کی ہی بات کر رہے ہیں۔ ہم جس ماحول میں ہیں، جب بڑی بڑی توہینیں ہو جاتی ہیں، تحریکیں چلتی ہیں،
FIRیں کٹتی ہیں، زبان بندیاں ہوتی ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شاید دنیا میں زندہ بھی ہیں یا نہیں، اور ان پر بھی کوئی فرض ہے تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے، تحفظ اہل بیت کے لحاظ سے، تحفظ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لحاظ سے. مگر کچھ برساتی قسم کے لوگ آ کر اچانک نمودار ہوتے ہیں اور پھر باتیں ایسی کرتے ہیں کہ الیاذ والحفیظ. ایسی صورتحال میں میں اپنے اس عزم کا اظہار کر رہا ہوں، ماضی کی طرح آج بھی اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی شان سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے تقدس کے تحفظ کے لیے ہم ہر لحظہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر سیدہ پاک کے مقام، آپ کی عظمت اور آپ کی تعلیمات پر پہرہ دینے کے لیے اللہ کے فضل سے تیار ہیں اور تیار رہیں گے، اور کسی گستاخی کی بو کی بھی ان کی طرف نسبت نہیں ہونے دیں گے. کسی نقص، عیب، گناہ یا گناہ کا کروڑواں حصہ بھی اگر کوئی معاذ اللہ ان کی طرف منسوب کرے گا، ہم ہی ایسے شخص کے مقابلے میں کھڑے ہو کر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے تحفظ کو اپنی سعادت سمجھیں گے، اور سیدہ پاک کی گرد راہ پر بھی پہرہ دیتے ہوئے یہ نعرہ بلند کریں گے، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں، ہم چادر بطول کے پاسباں ہیں پاسباں. یہ نظریہ ہم اہل سنت کو شیر مادر میں دے دیا گیا اور اس پر کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے فضل سے ہمارا ماضی، ہمارا حال اس پر گواہ ہے. اور جو شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. آج بھی ہم اسی نظریے کو اجاگر کر رہے ہیں جو شاعر مشرق نے کہا تھا، مزرائے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول رضی اللہ تعالی عنہا. اور آج بھی ہم شاعر مشرق کے اس نظریے کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں. رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں، سجدہ ہا برخاک او پاشید میں. یہ ہماری زباں کا نہیں، ہماری روح کا یہ اعلان ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، حق کا جو آئین ہے وہ ہمارے قدموں کی زنجیر بن گیا ہے. زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا لحاظ ہے. اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوتیں تو کیا کرتے، ورنہ گرد تربتش گردید میں. ہم آپ کی تربت مبارک کے گرد چکر لگاتے، جس کو طواف کہا جاتا. سجدہ ہا برخاک او پاشید میں، آپ کے مرکد پرنور کی مٹی پر ہم سجدوں کی گلپاشی کرتے. اگر آئین حق نہ روکتا، اگر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کام کرنے سے نہ رکتا تو ہم یہ کام کرتے. نہیں کر رہے، اس لیے نہیں کر رہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. تو یہ جو نظریہ ہے، ہم اس نظریے کے حامل لوگ ہیں اور اس پر مناظرے کرنے والے ہیں، اور اس پر ہر وقت دفاع کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. نہ ملازمت لیتے ہیں، نہ وزارت، نہ کسی طرح کا کوئی عہدہ،
نہ کسی